بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ سر جی، ہم بات شروع کریں گے فؤاد ڈبو کے بیان سے۔ فؤاد ڈبو نے کہا کہ ہمیں آزادی کی تحریک 1940 سے شروع کرنی پڑے گی۔ 1940 میں کیا ہوا تھا؟ 1940 میں قادیانیت آئی تھی، جو ایک مذہب نیا آیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے، ہم مسلمان ہیں، آج تک کلیم کرتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے ہر چیز کو قبضہ کر کے تو اپنا نیا سسٹم اس میں ٹھونسنا چاہ رہے ہیں جو آج تک نہیں ٹھونس سکے۔ تو بات اس طرح چلتی ہے کہ مکاری، ریاکاری اور یہ ساری چیزیں چلتی آپ ذرا غور کیجیے گا کہ وہ جو مذہب تھا اس نے اپنا آج کل ایک بھگوان چن لیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، روزوں کی برکت کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک بھگوان چن لیا ہے۔ وہ بھگوان جو کہہ دے وہی ٹھیک ہے۔ اب ان کی ریاکاری، مکاریاں ساری دیکھیں کہ اس نے آ کے لنگر خانے کھول دیے تو ہم بیکاری نہیں بنے۔ آج ایک جھوٹے خط کے اوپر انہوں نے ہمیں بیکاری شروع کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اوپر ایک حملہ کر دیا گیا ہے۔ وہ حملہ کیسے ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ بک گئے ہو، اب یہ ہو گیا، بلا ہو گیا۔ اس بندے نے خود اپنی اسمبلیاں توڑی اور باہر روڈوں پہ آ گیا، تو انہی لوگوں نے جشن منائے۔ اس کو واپس لا کے اس کو قانونی طور سے نکالا گیا تو سارے روڈوں پہ آ گئے۔ پہلے روڈوں پہ جشن میں، اب روڈوں میں آئے سوگ میں، اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس دن بھی پورا دن پارلیمنٹ بٹھا کے سارے لوگوں کو بدنام کیا گیا۔ اور یہ جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ جی ہمیں وہ لیٹر آیا، یہ وہ فلاں ہوا، یہ وزیر اعظم تھا، اس نے خود کیوں نہیں انکوائری کی؟ فوراً انکوائری کر کے پوری پارلیمنٹ میں جتنے مکار وہ اس کے حساب سے بیٹھے ہوئے تھے لوگ جو غدار تھے ان کو پھانسی دے سکتا تھا، جبکہ پروف قانون اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ اور وہ جو لوگ اس کے پیروکار بن گئے، اس کو بھگوان کو پوجا کرنے والے ہیں، وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اور بغیر سوچے سمجھے آپ کہتے ہو نہیں، وہ سوچے سمجھے طریقے سے چلتے ہیں، جو یہ کہہ دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کل کو یہ بھگوان ان کو کہہ دے انڈیا کو ویلکم کرتے ہیں، آپ آ جائیں، تو اس کے حوالی آگے سے انڈین فوج کو اسی طرح ویلکم کرتے ہیں جیسے بنگلہ دیش میں کیا گیا تھا۔ تو ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے بچایا۔ آپ ذرا غور کریں، جب اللہ تعالیٰ ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ آپ غور کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آنکھیں کھلی رکھیں اور غور سے دیکھیں۔ یہ جتنے الزامات ہیں اس کے پاس کسی الزام کا کوئی پروف آج تک نہیں ہے۔ اس نے لنگر خانے کھول کے ہماری قوم کو بھکاری بنا دیا۔ اس نے بے روزگار کر کے کہا میں نے معیشت بہتر کر دی ہے۔ آپ کے سامنے ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے، اگر آپ نہیں دیکھیں گے، آنکھیں نہیں کھولیں گے تو آپ اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کے سامنے اس نے ہر بندے کو چور ڈاکو کہا۔ اس نے یہ جو نیا فلسفہ چھوڑا، یہ پورا ہماری پاک فوج کے اوپر اٹیک ہے۔ پاک فوج کو اس نے بدنام کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا ہوا میڈیا میں بڑی منظم طریقے سے۔ وہ اس کا لیٹر کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاک فوج آگے کہے کہ جی یہ لیٹر غلط ہے تو پھر ہم کہیں گے جی ساتھ مل گئے میں۔ اگر وہ مارشل لگا دیں، کہیں جی انہوں نے ویسے نہیں کر سکے، اس طرح میری حکومت چھین لی ہے، جیسے جو بھی ہو ان کی فیور میں جائے۔ اور یہ جو لیٹر ہے اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا ہماری فوج کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس بندے نے یہ بھی میڈیا میں مشہور کیا کہ مجھے تھپڑ مارے ہیں۔ وہ تھپڑ مارنے کا بات اس لیے مشہور کی ہے کہ بھی یہ بندہ کل کو کہہ سکے کہ جی دیکھیں میں نے آخری بول تک لڑا تھا، مجھے انہوں نے تھپڑوں تک مارے ہیں ہمدردیاں لینے کے لیے۔ جو یہ اپنے آپ کو شہادت کا رتبہ لینا چاہ رہا تھا وہ نہیں ملا تو انگلی کٹوا کے شہید بننا چاہ رہا ہے۔ اس کو کسی نے کوئی تھپڑ نہیں مارا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ جو بھی سسٹم بن رہا ہے یہ اداروں کے اوپر چڑھ گیا ہوا ہے، یہ ملک کے اوپر چڑھ گیا ہوا ہے، ہر چیز کے اوپر چڑھ گیا ہوا ہے۔ آپ اس کی باتوں میں نہ چڑھیں پلیز، آپ اپنا خیال رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جہاں پہ یہ بندہ ہمیں لے گیا ہے ہمارے ملک کو، یہاں سے واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی باتوں میں دوبارہ آ کے روڈز بلاک کر دیں گے، جو کہ یہ خود روڈ بلاک کرتا ہے، جب اس کی دوسری سائڈ پہ آتا ہے یہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہ روڈ بلاک کر دیں گے، ملک کو روک دیں گے، یہ کر دیں گے، جو خود کرتا ہے وہی کہتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں، جس وقت یہ چوری کر رہا ہوتا ہے سب کو چور کہہ رہا ہوتا ہے، جب یہ ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے سب کو ڈاکو کہہ رہا ہوتا ہے، جب یہ ملک سے غداری کر رہا ہوتا ہے یہ سب کو غدار کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ پورا مکار اور غدار بندہ ہے، یہ لانچ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر پوری دنیا نے، ہمارے سارے دنیا میں جتنے بھی ہمارے دشمن انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں، اس کو پوری سپورٹ ہے پاکستان کے خلاف بکواس کرنے کی۔ اس کے لوگ پاسپورٹ جلا رہے ہیں، پاکستان کے جھنڈے جلا رہے ہیں، پاکستان کو برا بلا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کے اوپر بتان تراشی کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کے اوپر گالیاں بک رہے ہیں، اپنے